اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی چرائی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی میں لگے ہوئے بال وہ حاصل کی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کنگھی کے ان دانوں میں بال لپیٹ کر کے گرہیں لگائیں، گیٹھی ماری، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھونکا، یعنی منتر پڑھ کر کے جو ہوتا ہے شیطانی عمل وہ سب کیا، اور نر کھجور کے شگوفے میں اس کو رکھا۔ وہ جتنا بھی جادو ہے نا، وہ پرندہ جو تیار کیا تھا، نر کھجور میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھو درختوں کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، نر اور مادہ جو ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ آج سائنس تو باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہے، اور بہت سارے کسان بھی آج کل جانتے ہیں، پڑھے لکھے تو چھوڑیے، جو نارمل لوگ ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ترکاریاں وغیرہ جو پیدا ہوتی ہیں، نہیں وہ جب پھول پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ مذکر کچھ میل کچھ فیمیل ہوتے ہیں، اور جب ہوائیں چلتی ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں نا، وہ پھول جب آپس میں ایسا مکس ہوتے ہیں اس کے بعد ترکاری آتی ہے۔ تو یہ ہوائیں جو چلتی ہیں یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہیں، ہے نا، فصلوں کی۔ بہرحال وہ الگ ایک بحث ہے۔ تو نر کھجور کے شگوفے میں اس کو رکھ دیا۔ اچھا، پورا جو پرندہ تیار کیا تھا اس نے، سب کچھ وہ بال وغیرہ لے کر کے، گڑی وغیرہ بنا کر کے، وہ تمام چیزیں، اور اس کو جو ہے ایک کنویں میں لے جا کر کے اس نے کیا کیا کہ پانی کے اندر جا کر کے، جو پتھر نیچے ہوتا ہے اس کے نیچے اس کو دبا دیا لے جا کر کے۔ اب یہاں میں ایک چیز کا تذکرہ میں کر دوں کہ جادو میں کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر جادو کو پانی کے نیچے ہی دبایا جائے۔ لبید بن عاصم نے جادو کیا اور پانی کے نیچے جا کر جو دبایا، پتھر کے نیچے پانی میں اس کو رکھا، اس کی ایک وجہ تھی۔ میرے مطالعے میں بات آئی ہوئی ہے کہ دراصل جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا، باپ کا نام نہیں پوچھیں گے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے یہ پوچھیں گے، آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام۔ چونکہ شریعت میں ہمارے نام کے ساتھ باپ کا نام جڑتا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اور جادوگر جو ہوتا ہے شیطان کو خوش کرنا رہتا ہے، تو شیطان خوش تب ہوتا ہے جب شریعت سے اپوزٹ کام کیا جائے، یعنی الٹا ہی کیا جائے، ہے نا، اس کو خوش کرنے والا کام کیا جائے، تو وہ آپ کے نام کے ساتھ ماں کا نام پوچھتا ہے۔ یہ جادوگری کی پہچان ہے۔ جادوگری کی بہت ساری پہچانیں ہیں، جیسے کہ اس قسم کے سوال کرے، یا آپ کو کچھ ذبح کرنے کے واسطے بولے کہ یہ ذبح کر لو، یا اس کا خون اس طریقے سے استعمال کرو، یا رات میں جو ہے یہ عمل کرو، یا اس کو لے جا کر کے جلا دو، اس کو لے جا کر وہاں دفنا دو، یا اسی طریقے سے وہ کہے کہ جو ہے یہ ایک لے کر کے آؤ، ایک خاص جانور لے کر آؤ، خاص مرغی لے کر آؤ، خاص بکرا لے کر آؤ، اس کے اندر یہ صفات ہوں، یا کوئی ایسا منتر پڑے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، بل 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 کرتا رہے بس، ہے نا، وہ سمجھ میں نہ آئے، یا اندھیرے میں عمل کرے، یا آپ کو کہے کہ آپ اندھیرے میں رہ کر کے یہ چیز پڑھو یا یہ چیز کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جادوگر کی پہچان ہوتی ہے عام طور سے، عام۔ تو اس نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کو پتہ ہی تھا، آپ محمد آپ کا نام ہے، احمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، والدہ کا نام آمینہ۔ تو اس نے کیا کیا، جادوگر اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ دونوں ناموں میں ایک چیز کی میچنگ کرتے ہیں کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ زیادہ میچ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں الف ہے نا، آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام، الف ہے، میم ہے ان میں، اور ان میں بھی الف اور میم دونوں ناموں کو دیکھا جائے تو ملے، یعنی کہ دونوں ناموں کو ملا کر کے میم اور الف یہ ڈبل استعمال ہوئے، ہے نا، میم اور الف۔ آپ کی والدہ کے نام میں بھی ہے نا، میم ہے، الف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جو ہے ایک میں محمد ہے، ایک میں احمد ہے۔ تو یہ بات میرے مطالعے میں آئی کہ اس سے جادوگر یہ پکڑتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا بن سکتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے زمین اور ایک ہوتا ہے آسمان، یعنی معلق کر دینا، اس چیز کو لٹکا دینا، ایک دفنا دینا، ایک پانی میں بہا دینا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جو ہے دونوں کو میچ کر کے اس نے میم اور الف نکالا تھا، تو ماں معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، پانی میں لے جا کر کے دفنا، ہے نا۔ یہ ہے اصل ٹرک رہتا ہے جادوگروں کا، اس نے پانی میں ہی، بہت سارے جادوگر پوچھیں گے، وہ میچ کریں گے، وہ الگ الگ چیزیں بتائیں گے کہ جا کر سمندر میں پھینک دو۔ بہت سارے جادوگر مچھلیوں کو پکڑ کر ان کے اوپر عمل کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو پھر آپ صحیح نہ کر سکو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے جو ہوتے ہیں کہ لٹکا دو کسی درخت پر لے جا کر کے، یعنی ہوا میں معلق رہے وہ چیز، کوئی دفنا دو یعنی مٹی کے نیچے دبا دو۔ تو اس نے جو ہے ایسا کام کیا، پانی میں جا کر دبا دیا۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا، صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. جادو دو قسم کا اصل میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جادو کا اثر ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی. ظاہری اثر یہ ہوتا ہے جادوگری کا کہ مطلب اوپر اوپر سے آپ کے نظروں کا دھوکا ہوگا, یعنی کوئی چیز رہے گی آپ کو کچھ کا کچھ نظر آئے گی, یا آپ بھولنے لگیں گے باتوں کو, ہے نا, یا کوئی کام جو ہے آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے, بیمار دکھیں گے. یہ سب ایک ظاہری ہے. اور باطنی بولے تو وہ آدمی جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کون ہوں, اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات پاگل ہو جاتا ہے. وہ ایک باطنی عمل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا وہ ظاہری ہوا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص رحمت تھی. حالانکہ جادو اس نے بہت بڑا کیا تھا. یہ بھول چوک والا بھی جادو بہت بڑا ہوتا ہے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو یہ سخت قسم کا جادو ہے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سخت قسم کا جادو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کیے ہوتے, پھر بھی لگتا میں کر لیا ہوں. اپنے ازواج کے پاس ملنے نہیں گئے ہوتے تھے, لگتا تھا میں مل کر کے آ گیا ہوں, ایسا لگتا تھا. نظروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا ہونے لگا, یعنی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کچھ الگ ہو, تو اس کو پھر غور سے دیکھتے, یہ کیا, اچھا ہاں نہیں وہی ہے نا. اس قسم کا یعنی دھوکا ہونے لگا. بیمار رہنے لگے, کھانا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوڑ دیا. یہ قسم کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگیں. لیکن بہرحال ایک چیز میں کلیئر کر دوں تاکہ یہ شیطان آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال ہی نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر وحی کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا جادو کا. کسی بھی روایت کے اندر, کسی کی کتاب کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی کا سلسلہ تھا, جو شریعت کی بات تھی, جو آپ کے پاس آ رہی تھی, اس میں کچھ خلل واقع ہوا ہو, ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے نا. بالکل یہ بات بالکل کلیئر تھی. فتح الباری کے اندر اس بات کو خاص طور سے ذکر کیا گیا. جادو تقریباً 6 مہینے تھا, یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. تقریباً 6 مہینے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پریشان رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے, بار بار دعائیں مانگ رہے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں نا. وہ تو ہم لوگ آج مسلمان ایسے ہیں کہ عالم الغیب تھے, نبی کو سب کچھ علم تھا. اب یہاں دیکھو نا, اگر سب کچھ علم تھا تو پتہ ہو جانا چاہیے تھا سب کچھ کہ ایسا ہوا ہے, کیوں پریشان رہتے آخر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعا کرتے تھے تندرستی کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے واقعہ یہ ہوا, حدیث کے اندر جو بات ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنی صحت کے لیے, اپنے اچھا ہونے کے لیے, اور کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے عائشہ کہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی تھی, اللہ تعالیٰ نے آج اس کا جواب دے دیا ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات بتائیے نا مجھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہو چکا تھا جادو کے بارے میں, وہ پوری بات بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری کے اندر, سنن نسائی کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرے پاس 2 آدمی آئے. ایک آدمی آ کر کے میرے سر کے پاس بیٹھ گیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول, ان کا قول اگر میں کوٹ کروں تو ان کا کہنا یہ کہ جو سر کے پاس آ کر کے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ میکائیل علیہ السلام تھے. اور وہ 2 صحابہ میں سے ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس آ کر کے بیٹھے, وہ جبریل علیہ السلام تھے. اچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سر والے صاحب نے, اب چونکہ یہ بات میں کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ جو صاحب تھے یہ میکائیل علیہ السلام, پیر کی طرف جبرائیل علیہ السلام. میکائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام سے, اور جبرائیل علیہ السلام جواب دے رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. میکائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا شکایت ہے, یہ صاحب جو ہیں ان کو کیا شکایت ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے پیار بھرے انداز میں ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں, کتنے اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ خالی سنیں, ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں اور ساری بات کلیئر ہو جائے. تو میکائیل علیہ السلام نے پوچھا ان صاحب کو ہوا کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان پر جادو کیا گیا. میکائیل علیہ السلام نے پوچھا ان پر کس نے جادو کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا لبید بن عاصم نے. میکائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کس چیز کے ذریعے جادو کیا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں کے ذریعے سے. میکائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا جادو کی چیز کہاں ہے.
وہ جو جادو کیا گیا وہ کہاں ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا نر کھجور کے خوشے کی تھیلی میں جو زروان کے کنویں میں پتھر کے نیچے دفن ہے، وہ جو زروان کا جو ہے کنواں ہے، وہ کنویں کے اندر پانی کے نیچے پتھر کے نیچے دبا ہوا رکھا ہوا ہے، اس میں کیا گیا ہے، وہیں پوری پوٹلی رکھی ہوئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی۔ اگر کسی شخص کو بھیج کر کے اسے وہاں سے نکال لیا جائے تو اس کا پانی کنویں کا زرد ہو جائے گا۔ حاکم کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سنی۔ اچھا، جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو لیا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، جبیر بن عیاس زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، قیس بن محسن زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، یہ سب صحابہ تھے جو ساتھ میں تھے، ان کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے جہاں یہ پوٹلی رکھی ہوئی تھی، جادو کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کنویں پر گئے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا اسے، کہا تمام چیزیں نکال کر کے باہر لے کر آؤ۔ قیس بن محسن زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں جو نیچے اتر کر جا کر کے پانی میں سے اس کو نکال کر لے کر کے آئے۔ اس میں سے کنگھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور آپ کی صورت کی کا بنا ہوا ایک موم کا مجسمہ آپ سے ملتا جلتا ہے نا، جس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھیں، ایسا وہ تمام چیزیں ملیں۔ اس پر جو ہے کمان کی تانت ہوتی ہے نا، وہ جو تیر مارتے ہیں، کمان بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ تانت لپیٹی ہوئی تھی، اور 11 گرہیں اس میں بھی لگی ہوئی تھی، 11 گرہیں، وہ کمان کی جو تانت تھی اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، ہے نا۔ اور جب وہ نکالا گیا تو کنویں کا پانی جو ہے مہندی کے عرق کی طرح ہوگا۔ مہندی کا عرق آپ دیکھو ہے نا، وہ بھی سب پیلا پیلا ٹائپ کا ہو جاتا نا، تو اس ٹائپ کا ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث، اس ٹائپ کا یہ ہو گیا۔ اچھا، اب آگے جو بات میں کہوں گا وہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا تو اس وقت جو ہے جبریل علیہ السلام آئے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معوذتین لے کر کے آئے۔ معوذتین جانتے ہیں نا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے چہروں کو روشن رکھے۔ تو سورہ فلق سورہ ناس جو ہے لے کر کے حاضر ہوئے۔ اچھا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملاؤ آیتوں کو تو کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں، ہے نا۔ اور گرے کتنی لگی ہوئی تھی، گانٹ کتنی لگی ہوئی تھی؟ 11۔ اور اس میں آیتیں بھی کتنی ہیں؟ 11۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک آیت پڑھیے اور ایک گیٹ جو ہے وہ کھولیے، ایک گرہ کھولیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے، گیٹ کھولتے، آیت پڑھتے، گیٹ کھولتے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گرہیں کھولی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوئیاں بھی نکالیں۔ جب سوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکالتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ تکلیف میں ہو، پھر سوئی نکل جاتی، آپ کی تکلیف ختم ہو جاتی، پھر سوئی نکالتے پھر تکلیف ہوتی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جب پوری سوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا جیسے میں زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اب آزاد ہو گیا ہوں، ہے نا، میں اب جو ہے آزاد ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو بند کروا دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری جگہ جو ہے کنواں کھدوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوایا باقاعدہ، اس کے جب کھودا جا رہا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، ہے نا، کنویں کو کھدوایا۔ یہ جو جادوگری ہوتی ہے نا، یہ ہے اس کا، ایسا نہیں کہ جادوگری نام کی کوئی چیز نہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔